مدینہ شریف کے فقہائے سبع 7 بڑے عالم جو 4 اماموں سے پہلے ہوئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے، ان میں سے یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہوا، ان کی نسل سے ہوئے امام عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ عالم تو بہت ہوئے ہیں مگر ان نے واعظ کا کام بہت کیا، نصیحت، کتاب میں نہیں حجرے میں لکھتے تھے، واعظ کرتے تھے، واعظ کی مجلس میں 10,000 اور 15,000 کے قریب آدمی روزانہ ہوتا تھا اور بے شمار خلق خدا توبہ کرتی ہوتی، کیونکہ مسلمانوں کے دن برے آ گئے تھے، عباسی حکومت جو تھی بگڑ گئی تھی اور لوگ دن عیش و عشرت میں اور بس دنیا میں پھنس گئے تھے، تو ان کے واعظ سے لوگوں کے دل صاف ہوتے تھے، لوگ روتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ تو امام نے ایک بہت پیاری کتاب ہے ان کی سید الخاطر، وہ کتاب نہیں ڈائری سمجھیں کہ جس وقت کوئی خیال آیا نا نیا ذہن میں نقطہ فوراً اس کو لکھ لیا، مختلف ہیڈنگ ہیں ان کے، بڑی پیاری کتاب سید الخاطر، کہ جو کچھ دل میں گزر رہا اس کو میں نے شکار کر لیا، نوٹ کر لیا، قلم بند کر لیا۔ تو سید الخاطر میں اسی بارے میں کہ جنازے ہم شریک ہوتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو لحد میں رکھا جاتا، مگر پھر آ جاتے ہیں تو کچھ اثر نہیں رہتا، بالکل غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا سوئے ہوئے، یہ جاگتے نہیں ہیں، بالکل نیند کی حالت، الناس نیام والموت یوقظ، سب سوئے ہوئے، جو ہم جاگتے ہیں نا یہ بھی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نصیحت نہیں پکڑی، دیکھتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، تو کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت ان کو آ کر جگاتی ہے۔ جب موت آتی ہے اس وقت آنکھیں کھولتی ہیں کہ یار جن چیزوں میں لگے ہوئے تھے ان میں تو اس وقت کوئی بھی ساتھ نہیں گئی، گاڑی رہ گئی، بیٹے رہ گئے، مکان کھڑے رہ گئے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں گیا۔ وما یفیقون حتی ینفد العمر، مگر کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ لوگ جاگتے نہیں اس وقت تک، ہوش میں نہیں آتے جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی، ادھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت انہیں عقل آتی ہے کہ کرنا کیا تھا، ہم کیا کرتے رہے۔ یشیعون احادیہم بجمعہم، کہتے ہیں سارا گھرانہ، سارے دوست یار مل کر جا رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کو رخصت کرنے کے لیے جب مر گیا نا اس کے ساتھ سارے جا رہے ہیں، یشیعون احادیہم بجمعہم، سارا گروہ اپنے اس رشتہ دار کو چھوڑے جا رہا ہے۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَا فِيهِ قَدْ كُبِرُوا، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنی تنگ جگہ تھی جس میں اس کو رکھ کے بند کر دیا گیا۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَتِهِمْ، مگر امام فرماتے ہیں یہ کتنی بدبختی ہے کہ جب آتے ہیں واپس اپنے انہی غفلت کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں، بالکل خدا بھول گیا، آخرت بھول گئی، كَأَنَّمَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَظَرَ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کچھ نہیں دیکھا اور نہ ان کی نظروں کے سامنے کچھ گزرا، اور واقعہ اس طرح بھول گئے جیسے نہ کوئی مرا تھا، نہ یہ اس کے ساتھ گئے تھے، نہ قبر میں دفن، اس طرح اس پھر بھول جاتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری میں امام لکھتے ہیں کندھا پکڑ کر، ویسے بھی نصیحت نہیں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کندھے پکڑے، اور عبداللہ بن عمر کے پکڑے، باپ کیسا امیر المومنین، عبداللہ کیسے آدمی، حضور نے خود فرمایا کہ عبداللہ بہت صالح آدمی اگر تہجد پڑھا کر، وہ بہن نے اطلاع دے دی کہ حضور نے یہ کہا کہ عبداللہ آدمی تو اچھا تہجد نہیں پڑھ رہا، پھر نہیں چھوڑا، تو کندھے پکڑ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، یہ قرآن کیا، اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا، صرف جھنجھوڑتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ان میں، وہ ساری پیش پا افتادہ کی جو سامنے کی باتیں ہیں نا وہی یاد دلاتا، صرف یہ کہ ہم بھولنا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں کہ موت بھول جائے، مرا جو اس کا واقعہ بھول جائے، وہ یاد دلاتا کہ بلانے کی کوشش کیوں کرتے، آنکھیں کھول کر رکھو کہ جانا ہے۔ کندھے پکڑ کے ہلا کر آپ نے فرمایا کن پھر دنیا کرنا کا غریب عابر السبیل، سمجھانے کا انداز بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت عطا فرمائی تھی اللہ، دانائی، فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو یہاں پردیسی ہے، تیرا وطن نہیں ہے، پردیس ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ پردیسی بھی چلو سال 2 سال کے لیے کہیں جاتا، کوئی گھر در بنا لیتا، وہاں آپ نے آگے ترقی کر کے فرمایا او عابر السبیل، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تو اپنے آپ کو راہ چلتا مسافر سمجھے، پردیسی بھی نہ سمجھے، یہ سمجھے سفر ختم ہو رہا، بالکل گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، وقت تو ختم ہو رہا، سفر ہے دشوار، سفر ہے دشوار۔ کل فوت ہو گئی نواز صاحب کی جی، انہوں نے بلایا
تو بعد میں پھر قبر پر میں نے یہ نا وہاں تھوڑی سی بات کی اور یہ شعر بھی میں نے پڑھا کہ خلاصہ تو یہی ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے اپنے بنوئی کا ذکر کیا کہ فوت ہو گئے، یعنی یہ تو باتیں جو کبھی کبھی ہم مل جاتی ہیں، ورنہ روزانہ ان گنت لوگ دنیا چھوڑ رہے ہیں. تو نسیم کہتا شاعر سفر ہے دشوار، جو آگے سفر شروع ہونا ہے وہ تو بہت مشکل سفر ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے کئی مرتبہ کہا، سلمان الفارسی انا امامکم عقبۃ کو، تمہارے آگے جو چڑھائی آ رہی ہے نا وہ بہت مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، چڑھنا آسان نہیں ہے. جتنا تھوڑا سامان ہے اتنا ہی کم لے کر آنا، ورنہ حساب کتاب میں پھنس گیا کام خراب ہے. تو شاعر کہتا کہ سفر ہے دشوار، خواب کب تک ہمیں جگاتا ہے، کب تک سوتے رہو، اتنا مشکل سفر درپیش ہے، لمبا نہ ختم ہونے والا، تم سوئے پڑے ہو. سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل آدم ہے. مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہونے والی وہ تو بہت لمبی اور خطرناک ہے. نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے. رات تھوڑی رہ گئی ہے، دن تو چڑھنے والا، مسافر ہو اپنا بستر باندھو، چلنے کی فکر کرو. نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کام. یہ قرآن پاک کا بھی صفحہ صفحہ اسی طرح بھرا ہوا. ورنہ اگر کتاب ہوتی ایک جگہ مسئلہ نماز کے بیان کر دیتا، وضو کے ختم ہو جاتا 2-4 صفحوں میں سارا. نہیں، کتاب نہیں، تذکیر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے کہ بار بار ان کے سامنے یہ چیزیں لاؤ تاکہ یہ بھول نہ جائے. قرآن کو ذکر اور ذکرہ کا یاد دہان بالکل یہ بار بار تازہ کرتا، ورنہ کتابوں والی ترتیب ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بات طلاق کی اور یہ بھی آخرت کی شروع ہو جاتی، ابھی تجارت کی بات ہو رہی ہے بھی اور بات شروع ہو جاتی. یہ بالکل ایک واز کی طرح کے نا خطبات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی یہی بات سمجھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاہیے. تو رسول کریم علیہ السلام کے جھنجھوڑنے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی طرف سے کہتے تھے. حضور نے تو وہ کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا یا راہ چلتا مسافر، مگر ان پر پھر یہ اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام ہو نا تو صبح کا انتظار نہ کر. یہ نہ کہا کہ صبح یہ کام کر لیں گے، صبح آئے گی، یقین ہے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اگر زندگی ملی ہے نا تو اس زندگی سے مارنے کے بعد والی دنیا کے لیے کچھ حصہ بنا لے. وَمِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اگر اب تندرست ہے کچھ کر لے، نفل نمازیں پڑھ لے، عمرے کر لے، خیرات جہاد کر لے، ورنہ بیماری کے حملے کا پتہ کہ معذور ہو جائے گا، پھر پچھتائے گا کہ اب کیا میں نے کی کر سکتا. وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور فرمایا تو روزانہ نہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، زندوں میں سے اپنا نام کاٹ دے. یہ سمجھ لے کہ میں نہیں رہا دنیا میں، لوگ تو بھول گئے مجھے، میں تو چلا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مردوں میں گنا کریں. یہ نصیحتیں جو دین نے قرآن نے کی ہیں، اگر یہ اس طرح سکل کی طرح جو میل جم جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چمکاتے رہیں اپنے دلوں کو. کیوں دنیا میں یہ بدماشیاں اور خون ریزیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیوں؟ آدمی سمجھے پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلے جانا. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر صاحب بغداد کا، اس نے کہا سعدی میرے سامنے کچھ اشعار پڑھو. تو وہ لوگ ایسے تو قصیدہ خوانی نہیں کرتے تھے، جی حضور یہ نصیحت کا موقع ملتا تھا کرتے تھے. تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بانگ طبلت نمی کند بیدار، اے کہ تو مردہ یا درخواست، کہ تیرے ساتھ ایک ڈھول بج رہا ہے بڑی اونچی آواز سے، ٹھا ٹھا ہو رہی ہے، دھڑکرا دے، مگر یہ طبل کی آواز تجھے جگاتی نہیں. سوا اپنا بانگ طبلت نمی کند بیدار، اے کہ تو مردہ یا درخوابی. معلوم ہوتا یا تو بالکل ہی مر گیا ہے یا سویا ہوا کہ آواز تیرے کانوں تک نہیں آتی. کیسے لوگ جو مومن کافر ہیں یہ سب پکارتے رہے کہ انسان کے پاس لے دے کر صرف ٹائم ہی ایک دولت، وقت جو گزرتا جا رہا نا، بدماشی کرنی ہے تب بھی کر لو، وقت ہاتھ سے گیا پھر وہ بھی نہیں موقع ملے. نیکی کرنی تھے. وقت کی قدر پر سب لکھتے رہے ہیں کہ دانائی کا جو ہے نا اصل راز وہ یہی ہے کہ وقت کی قدر پیدا کرو. الوقت و سیف، اولیاء اللہ نے کہا تلوار ہے دو دھاری، یا تیرے حق میں ہو جائے گا اگر برت لیا اچھا،
یا یہی تیرے لیے لعنت کا توق بن جائے. وقت بھی گزر گیا اور قیامت کے دن کٹہرے میں بھی کھڑا ہو گیا. اس لیے وقت کو ضائع نہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ پوری طرح، آنکھیں کھول کر. اس کے لیے سوار ہو کر باغیں ہاتھ میں ہو، اپنی مرضی سے اس کو چلاؤ. یہ نہیں کہ ٹائم اپنے آپ گزرتا جا رہا ہے، یہ تمہیں ہنکائے جا رہا، تم اس کو چلاؤ. کہ نماز کے لیے برتنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، روزی حلال کمانی ہے. وقت کو ضائع نہ کرو، بالکل ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ جو وقت گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا، سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، روتا ہی رہ جائے گا آدمی. پنجابی زبان میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کے نام خط لکھے. دوست تھا مالوا چلا گیا، سید تھا پھر نہیں ملنے آیا، آپ اس کو خط لکھتے رہے، چٹھیاں. اس یوسف علیہ السلام پر جو لکھی ہے کتاب، اس کے آخر میں وہ چٹھیاں بھی لگی، فراق کی، جدائی کی، روتے رہے، لکھتے رہے. وہ پٹواری ہی ہو گیا، جا کر سید تھا. ایک مصرع تو اس کو یہ لکھا، نوکر دستوں کے سرکار دائیں پرے سیدوں ہو اور سرکار میں. بس تو سید تھا، سید سے آگے بھی کوئی سرکار ہے. نوکر دستوں کے سرکار دائیں پرے سیدوں ہو اور سرکار نہیں. تو پھر اس کو یہ نصیحت کے طور پر لکھتے ہیں کہ خاکی پتلا کلادہ پنجرا ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب یہ مشین بنائی ہے کہ مٹی سے سارے ڈالی ہے، لیبارٹری میں ساری چیزیں جو ہیں زمین سے اس طرح ان کو بنایا ایک اس میں جان پڑ گئی، چلتا پھرتا سوچتا جہان پر حکومت کر رہا. خاکی پتلا کلادہ پنجرا ہے، ایسی اس میں بجلی دوڑا دی ہے، مشین فٹ کر دی ہے. خاکی پتلا کلادہ پنجرا ہے، اڑیا پہاڑتے پھر درکار نہ. جب پرندہ اڑ جاتا ہے اس میں سے روح، کہتے ہیں جلدی کرو، بو آ جائے گی، دفن کرو جلدی. خاکی پتلا کلادہ پنجرا ہے، اڑیا پہاڑتے پھر درکار نہ. ایک کلا دی تار تے وجدہ ہے، ٹوٹی تار مڑ وجنی تار نہ. اللہ کے عرش سے آ رہا اذن، اجازت میرے یہ کرنٹ آ رہا زندہ، جب روک دیا کہتے ہیں موت آ گئی، حکم بند ہو گیا. ایک کلا دی تار تے وجدہ ہے، ٹوٹی تار مڑ وجنی تار نہیں. جدوں پھر مڑ وجنی تار نہیں، ویڑا ہونے ہے کڑی ادار نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے تو ادھار نہ رکھ، کون جانتا اگلا لمحہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اب قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی اس کا بھی ترجمہ کر دیتا، اور اس میں اللہ نے یہی منظر کشی کی کہ جو اس دنیا میں ڈوب گئے، اس کو بہتر بنانے کی دن رات لگے ہوئے ہیں. بچوں کو پڑھانا ہے، MBBS بنانا، پھلاں کرنا، کوئی کوٹھیاں بنا، ذرا نہیں کہ اس کے ذریعے اگلی دنیا کو بڑھاوا کے یہ کریں کام، مگر مقصد تو کہ آخرت سنورے. اللہ فرماتا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. یہ منظر دیکھیں قرآن مجید کا. فرمایا کاش تم ان لوگوں کی حالت اس وقت دیکھو جب کہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں. جہنم بھڑک رہا ہوگا، آگ کے الاؤ ہوں گے، نہ بجھنے والی آگ، اس کے کنارے پہ ان کو کھڑا کروں میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ. جو آپ اکڑے پھرتے ہیں نا، نہ قرآن پر کان دھرتے ہیں، نہ واعظ کی نصیحت پر، نہیں ہم بڑے بڑے فلاسفر ہیں، دانا. فرمایا اس وقت ان کی حالت ٹھیک ہوگی نا، دماغ درست ہو جائیں گے. قالوا یا لیتنا نرد، اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. فرمایا اس وقت پچھتاؤ گے، حسرت، رونے کے سوا تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تم نہیں مانتے، اکڑ بھول جاؤ گے ساری. دوزخ کے کنارے پر کھڑے پھر کہو گے ہمیں واپس بھیجا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. اب ہم جا کر دنیا میں اللہ کو مانیں گے، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بالکل سچے ایماندار ہوں گے. فرمایا پھر جو رونا ہے کہ چانس دو یہ کریں نہیں ملے گا. بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل. اللہ فرماتا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہیں پہلے نہیں سمجھ آئی تھی. فرمایا بالکل جو منہ سے بکتا نا کہ مجھے خدا نہیں نظر آتا، آخر بالکل جھوٹ بولتا. بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل. صرف یہ ہوگا کہ وہاں جو وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کو یہ چھپایا کرتی تھی. سمجھ یہیں آتی تھی. قرآن میں کوئی ٹیڑھی باتیں، لاجک، منطق بالکل پتہ چلتا ہے کہ ایک میز نہیں بن سکتا ہے کہ نجار کے بغیر کا. اتنا بڑا جہان بن گیا اور چل رہا اور کہیں خلل نہیں ہوتا. کوئی خدا نہیں تو اس کو بنانے والا یا چلانے والا، کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں، مگر چھپاتے ہیں. اللہ کہتا ہے حقیقت کو دنیا میں ہی سمجھتے ہیں، مگر اس لیے نہیں مانتے کہ مان لیں گے تو نیک بننا پڑے گا، اللہ کے حکم ماننے پڑیں گے، اپنے آپ کو اچھے رکھنا پڑے گا.
تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں ہمیں بھیج، ہم یہ کوئی نئی بات ہے جو اب انہیں سمجھتے تو وہیں تھے مگر چھپاتے تھے، پردہ ڈالتے تھے اس پر، اب وہ ننگی ہوگی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو بالکل جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں گے، یہ پھر یہی کام کریں گے جیسے وہاں بہانے بنا لیتے تھے نا، پھر یہ فلسفہ کر لیں گے، جیسے زلزلے وغیرہ آتے ہیں دانشور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نہیں یہ آفات جو ہیں طبعی ہیں قدرتی ہیں، اس کا لوگوں کی نیکی بچے فلسفہ۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے، کہہ دیں گے کوئی ڈراؤنا خواب آیا تھا یار، کچھ بھی نہیں تھا، نہ آخرت تھی نہ کوئی اللہ، ہم سوئے پڑے تھے سفرے میں دیکھا، کیا ہے ان کی بکواس کا، یہ وہی کریں گے جو ان کو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹے، کوئی نیک نہیں ہوں گے نہ یہ کام کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تشخیص کر لی کہ جتنی بیماریاں انسانوں کو، اس کا جو ہے نا منبع کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، یہ ہے یوں ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ مولوی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دنیا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کوئی نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا، کون قبروں سے اٹھائے گا، کون ہڈیاں جمع کرے گا، یہ کہتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہوئیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر دوبارہ کہا کہ کاش تمہیں وہ منظر اب نظر آ جائے جب یہ اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ تخت پر ہوگا، یہ سامنے ہوں گے، اللہ کے سپاہی کڑیاں لیے کھڑے ہوں گے، جہنم بھڑک رہا ہوگا، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ اس وقت کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یہ جو جنت ہے دوزخ ہے خدا ہے فرشتے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی جادو ہے دھوکہ ہے، یہ سچ مچ ہے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے اللہ قسم ہے تیری ذات کی بالکل حق، ساری چیزیں سامنے آ گئی، کوئی شک نہیں رہا۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ پھر چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ، تم انکار کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اب بھگتو جلتے رہو۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یہ خلاصہ بیان کر دیا کہ جو لوگ اس بات کے انکاری ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے کہ کسی دن اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، انہوں نے اپنا آپ تباہ کر دیا، وہ ڈائریکٹر بن جائیں، وہ جرنیل بن جائیں، وہ صدر مملکت، ان نامر قد خسرہ، بالکل خسارے میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا انہوں نے، جو کہتے ہیں نہیں کبھی بھی اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، کرتے رہے ایسے کہ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوگا، کہتے ہیں ہو جانا ہے، جب اچانک قیامت آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو پھر کہیں گے ہائے 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 ہم مارے گئے، ہم نے تو اس بارے میں بڑی کوتاہی، کوئی اس کے لیے سامان ہی نہیں اکٹھا کیا، پرچے کی تیاری کوئی نہیں، فرطنا، بڑی کوتاہی کی اور بہت اس بارے میں ہم نے لاپرواہی کی۔ وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور اس دن اپنے سارے کرتوتوں کے بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے، ہم ان پر ان کے سارے گناہ لاد دیں گے کہ اب ان کو بھگتنا ہے تم نے۔ الا ساء ما یزرون، سن لو، اللہ پاک فرمایا الا خبردار، ساء ما یزرون، تم سمجھتے ہو وہ بوجھ کوئی معمولی بات ہوگی، بہت انتہائی بری حالت ہے جو یہ لوگ بوجھ اٹھائیں گے، وہ اتر نہیں نا، پھر ساری عمر جان نہیں چھوٹنی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کیا ہے جس کے اوپر تم ریجے ہوئے، کوئی حکومت کا بھوکا ہے، کوئی دولت کا، کوئی عورتوں کا، کوئی کسی چیز کا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بچوں کا کھوئرا جو ریت کے ٹیلوں پر جا کر وہ ہاتھوں سے بناتے تھے، یہ گارا ہے، یہ بازار ہے، یہ، اور پاؤں سے اس کو ختم کر دیتے۔ یہ کھیل تماشا ہے، 2-4 دن کی بات ہے، کچھ نہیں، نہ یہاں باغ ہوں گے نہ کوٹھیاں ہوں گی، قبر کا گڑھا ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آنے والا گھر جو ہے نا وہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگار۔ پرہیزگار کا مطلب بھی لوگوں نے اور رہبانیت کا لے لیا نا کہ دنیا سے پرہیز کرے، کوئی چیز جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے، بچے نہ جانے، بیوی نہ، مکان نہ، یہ نہیں، پرہیزگاری کوئی نہیں کہ بیمار ہے پرہیز کرو۔ تقویٰ کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی وہ رہبانی تصور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا پرہیز کی نہیں چیز، برتنے کی چیز ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دے، ساری چیزیں نعمتیں تیرے لیے ہیں، کیوں نفرت کریں؟ اچھی بیویاں ہو، اچھی اولاد ہو، مکان ہو، سارے اللہ کی نعمت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، برا حال تھا اس کا، پھٹے پراڑے کپڑے، فرمایا اللہ نے تجھے دیا نہیں کچھ؟ کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بکریاں، اونٹ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے اشتہار بنا پھرتا ہے اللہ کی ناشکری کا،
کہ دیکھ کر کوئی کہہ سکتا اللہ نے اور ظالم ہے تیرے